अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज फरवरी 2026 की 23 तारीख है, पीर का दिन है। जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 2:15 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में गुज़िश्ता 24 घंटों की 3 टॉप लीड्स, ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स, बिग न्यूज है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर हस्बे रिवायत, हस्बे जायका, हस्बे तौफीक, हस्बे मामूल अडियाला से, जिसके मकीन 25 करोड़ अवाम के महबूब रहनुमा कप्तान कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान साहब के नजरिए, उनके मंशूर, उनके मैंडेट, मिशन रिहाई, मिशन मुलाकात, उनकी दी गई इंस्ट्रक्शंस के ऊपर स्ट्रीट मूवमेंट को पीक पर ले जाने का मामला, उनकी हेल्थ कंडीशन यानी आई कंडीशन, जबकि मैंडेट चोरी करके इक्तदार में आने वाली फॉर्म 47 की जारी सरकार, इसके वज़रा, ओहदेदारों, इनके यारों बुतारों, शापरों, टाउटों, टमाटों, सबकी जानिब से हर तरह के ओछे हथकंडे, जवाज और फिर प्लान्स घड़े जाने के बावजूद मामला अब इनके गाटे फिट हो रहा है, गले पड़ने लगा है। ये कहानी क्या है जिसने तख्ते लाहौर पर खौफ के साए मंडला दिए हैं? ये कहानी क्या है जिसके बाद तख्ते लाहौर खौफ से लरज रहा है? ये कहानी असल में वाकयातन कहानी है। उसकी डिटेल क्या रहेगी, तफसीलात क्या रहेंगी, वो मैंने शेयर करनी है। सुहेल आफरीदी साहब की रिहाई फोर्स की जो तजवीज़ थी वो उनके लिए मसाइल खड़ी कर सकती है, और अब तज्जियाकार और मुबसरीन इसके ऊपर गुफ्तगू करना शुरू हो गए। तज्जियाकार तो वैसे और भी बहुत सारे मामलात के ऊपर बहुत बड़ा शिफ्ट मार चुके हैं। कुछ ऐसे मामलात हैं जिनके ऊपर शिफ्ट उनके भी गले पड़ सकता है, लेकिन जो हालात की मंजर कशी हो रही है वो और ज्यादा खतरनाक और हौलनाक है। अलीमा खानम साहिबा का ट्वीट भी बहुत सारे सवालात को जन्म दे रहा है, जबकि इस वक्त हाई अलर्ट है। इस्लामाबाद, पिंडी के अतराफ भी हाई अलर्ट है। पाकिस्तान ने जो बदला लिया है अफगानिस्तान से, उसके बाद शायद खदशात हैं कि रिएक्शन आ सकता है। इसलिए वो कहानी क्या है, उसकी डिटेल्स, कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात भी, इसलिए गुजारिश है आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली साथ रखे रहने से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका और हमारा जो साथ है वो निभ सकता है बड़े अच्छे तरीके से। और एहतजाज करना चाहें तो फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के फरमुदात के मुताबिक एक ही तरीका है, सिक्का राइजुल वक्त है। उस तरीके को, उस फार्मूले को आप अपनाइए, मुंह इधर कीजिए, ओ कीजिए, और बस एहतजाज डन, इनकलाब डन। आम आदमी के लिए कपड़े मिले ना मिले, इसको यूं कहते हैं कि तेल पानी पूरा नूरा। समझ रहे हैं बात को? क्योंकि आम आदमी को कपड़े ना मिले, रोटी ना मिले, खाना ना मिले, स्कूल ना मिले, सेहत ना मिले, कुछ ना मिले, अपने जहाज पक्के ने हैं जी। आले शरीफ और जरदारिया के अपने जहाज पक्के ने जनाब। मामलात कुछ यूं है कि एमक्यूएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली, बहुत गुस्सा है। शहबाज शरीफ साहब को फॉर्म 47 का ताना दे डाला, यह भी एमक्यूएम ने। असल वोट का हकदार कौन था यह भी बता डाला, बड़े तूफान का इशारा भी दे दिया। यह सब एमक्यूएम आपको पता है कब करती है, एवरीबडी नोज। यह भी समझने की जरूरत है कि एन उस मोमेंट के ऊपर जिस वक्त ये एमक्यूएम कर रही थी, उससे कुछ दिन पहले जरदारी साहब भी कर चुके हैं। तो इससे कुछ इंडिकेशन ऐसी मिल रही हैं जो बहुत सारे मसाइल का पेश खैमा होंगी नून लीग के लिए। नून लीग को की रविश जो है अपने खानदान को नवाजने की, अब इनकी एस्थेटिक सेंस चेक कीजिए, इसको ये एस्थेटिक सेंस का नाम देते हैं, चेक कीजिए। कहते हैं कि अगर जज का बेटा जज, वकील का बेटा वकील, जर्नेल का बेटा जर्नेल और डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन सकता है, तो सियासतदान का बेटा सियासतदान क्यों नहीं बन सकता? ये लॉजिक चेक करें आप इनकी, है? पीर का बेटा पीर भी तो बन सकता है। ये मतलब लॉजिक चेक करें। ये वो स्टेटस को है जिनको अपने खानदान के अलावा कोई बंदा एआई एक्सपर्ट के तौर पर नहीं मिला, तो पंजाब में उसको भी लगा दिया। एक वो इमरान खान था, किसी ने उनको जाकर मशवरा दिया, ये डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब का जुमला है, किसी ने उनको जाकर मशवरा दिया, भाईजान एक काम करो, अमेरिका में कोई जानी मानी शख्सियत को आप सफीर मुकर्रर कर दें। तो उन्होंने मशवरा दिया कि आपकी बहन भी तो मौजूद है। उन्होंने कहा क्या ये अमकाना मशवरा लेकर आए हो? उन्होंने कहा बहन वहन का नाम ना लेना, बीवी बहन रिश्तेदारों का नाम ना लेना। एक भी बंदे को अपने फैमिली के उन्होंने नहीं खपाया। तो ये फर्क था इस अप्रोच ने, यानी एक तरफ तो करप्शन को लेजिटिमेट करार देने की अप्रोच, जो विक्टिम है उसको ही दबड़दूज कर डालो उसकी अप्रोच। इस अप्रोच ने बहुत सारे क्वार्टर्स को यह सोचने पर मजबूर किया है। मेरे पास गैर मुसद्दक़ इंफॉर्मेशन है कि ये जो नून लीग और आले जरदार है, इन्होंने बहुत टेंशन दे रखी है, और इसकी जगह कोई आजा माजा चिका पिका फीका कोई भी हो वो चल जाएगा, लेकिन इन्होंने जो है ना बहुत टेंशन दी है।
اور اب ان کی اصلیت پبلک کے سامنے رکھنی چاہیے. ایسے نہیں ایم کیو ایم میدان میں کود پڑی, ایم کیو ایم کب کودتی ہے سب کو پتا ہے. ایسے نہیں زرداری صاحب کی چیخیں نکل گئیں کیونکہ ان کے ساتھ تو یہ معاملات طے تھے کہ ایک ٹرم میں ان کا بیٹا جو ہے وہ پرائم منسٹر بن سکتا ہے یا بیٹی کو کوئی عہدہ مل سکتا ہے, تو اب ان کے لیے مسائل کھڑے ہو گئے. تو یہ مسائل جو ہے یہ انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ سب کچھ اچھا نہیں ہے. خاص طور پر یہ جہاز والا معاملہ جو ہوا ہے نا پنجاب گورنمنٹ کا, اس نے اور زیادہ مشکلات کھڑی کر دی ہیں. جناب اچانک سے زرداری صاحب کا گھبرا جانا, عمران خان کی رہائی سے متعلق ڈان کی سٹوری, پنجاب میں جارحانہ اشتہار بازی, پھر ہمارے ایک دوست ہیں جو اس وقت ملک سے باہر ہیں شاہد اسلم صاحب, ان کے 6 ماہ میں مزید حالات جو ہے وہ نیوٹرلٹی کی طرف جاتے ہوئے ہونے کی خبر, ایم کیو ایم کا ایک دم سے پٹا کھل جانا, معیشت کے حوالے سے میڈیا پر منفی خبریں, اچانک فائر وال کے حوالے سے خبریں, یہ سب بتا رہا ہے کہ حالات اتنے اچھے نہیں ہیں تخت لاہور کے لیے اور شہر اقتدار کے باسیوں کے لیے جتنے اچھے بتائے جا رہے تھے. اب آ جاتے ہیں جی سہیل آفریدی صاحب کے اوپر. سہیل آفریدی صاحب نے رہائی فورس کا نام تو دے دیا, خان صاحب کی رہائی فورس, لیکن اس کا جو امپریشن ہے وہ بڑا نیگیٹو ہے. اس کے اوپر اب لوگ بولنا شروع ہو گئے. دیکھیں آپ ساری آئی ایس ایف ہی خان صاحب کی رہائی کے لیے کام کر رہی ہے, عوام پاکستان عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے کام کر رہی ہے, تو آپ الگ سے ایک فورس کا نام دے کر, کرونا کے لیے ٹائیگر فورس تو سمجھ میں آتی تھی, لوگوں کو اویئر کرنا تھا, لیکن یہ والی چیز جو ہے نا یہ ان کے گلے پڑ سکتی ہے. نجم سیٹھی صاحب کہتے ہیں کہ رہائی فورس سہیل آفریدی کے گلے پڑ سکتی ہے, انہیں سوچنا چاہیے. ہمیں تو بتایا جا رہا ہے کہ ہٹے کٹے لوگ جو لڑنے کے لیے تیار ہوں ان کو ہائر کیا جائے گا, اگر ایسی بات ہے تو سارے اندر جائیں گے, 10 سال کی سزا ہو سکتی ہے. اچھا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ ایک بڑا شفٹ ہوگا. کوئی ایسی نیشنل گورنمنٹ اگر یہ نون لیگ جاتی ہے, کوئی نیا ونڈر بوائے آتا ہے جو کہ ابھی تک ذہن میں ہے, کبھی ہاکی کا بورڈ کا چیئرمین بنتا ہے اور کبھی پتہ نہیں کیا کیا, اگر اس ونڈر بوائے کے لیے کوئی سچویشن بنتی ہے تو یاد رکھیے گا پی ٹی آئی کا ایک عدد فارورڈ بلاک, یہ میرا بلاگ سنبھال کر رکھیں, پی ٹی آئی کا ایک عدد فارورڈ بلاک جس میں 6-7 جانے مانے نام ہوں گے, کچھ اسیرانے کوٹ لکھپت بھی ہو سکتے ہیں, یہ سب مل کر اس گورنمنٹ کو انڈورس کریں گے. مائنس عمران خان کے اوپر ان کا کنسنسس ہوگا اور وہ اس حکومت کا حصہ ہوں گے, وزارتیں بھی چیرش کریں گے. یہ میری اپنی اپریہینشن ہے, میرے ذرائع سے میری خبر بھی ہے. آنے والے دنوں میں آپ یہ بھی دیکھیے گا کہ اڈیالہ کے اندر خان صاحب کی ملاقات بھی ہو جائے گی آنے والے دنوں میں, یہ بھی میرے پاس انفارمیشن ہے جی. علیمہ خان صاحبہ نے بڑے غصے کا اظہار کیا ہے, وہ کہتی ہیں کہ کیوں چھپائی جا رہی ہیں چیزیں, اگر چھپائی جا بھی رہی ہیں تو ان کو کلیئرٹی کے ساتھ حالات کو اب دوسری طرف لے جانا چاہیے, کیونکہ ان کے بھائی کی صحت کا معاملہ ہے اور اس کے اوپر کسی قسم کی وہ کہتے ہیں نا کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی. ہمارے دوست صدیق جان کہتے ہیں کہ افغانستان نے بدلہ لینے کا اعلان کر دیا ہے, جس کے بعد ہائی الرٹ کر دیا گیا. عمومی تاثر یہ ہے کہ پاکستان میں خدا نہ خواستہ کوئی حملے ہو سکتے ہیں, اس لیے جو بس سٹیشنز ہیں اور باقی جگہ ہیں وہاں پر ریڈ الرٹ ہے. جناب اب آ جاتے ہیں فائر وال کی جانب. دیکھیں ایک تو ہمیں 5G اسپیکٹرم جو ہے اس کے حوالے سے بات کرنی ہے, یعنی فائر وال نتائج دے سکی ہے نہیں دے سکی, اس نے اپنے وقت کے اوپر دیے ہوں گے نتائج, لیکن 5G اسپیکٹرم کا کھاتا کھولنا ہے, اس کے لیے آپ نے نیٹ کو بھی دکھانا ہے, پھر ہماری معیشت کی تباہی ہے اس کو بھی کور کرنا ہے, پھر آپ کو GSP+ سٹیٹس کا بھی معاملہ فیس کرنا ہے, پھر آپ کو FATF کا معاملہ بھی فیس کرنا ہے, اور پھر جو ہیومن رائٹس آرگنائزیشن ہے خاص طور پر ایمان مداری کے اندر جانے کے بعد وہ بھی بہت بولنا شروع ہو گئی ہیں. تو یہ ساری چیزیں بہت زیادہ مشکلات کریٹ کرتی ہیں, اس لیے شاید یہ امپریشن اب دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ پروجیکٹ فیل ہو گیا. 40-50 ارب روپے کا پروجیکٹ اگر بیٹھے بٹھائے فیل ہوتا ہے تو سوال کس سے ہونا چاہیے, اور اگر یہ فیل نہیں ہوا اور خبریں ایسی چل رہی ہیں تو اس فیک نیوز کے اوپر پیکا کس کے اوپر لگنا چاہیے. تو یہ اگر گڈی چل رہا ہے تو اس کا مطلب بٹوین دا لائنز کچھ ہے. اچھا جی, اسلام آباد ہائی کورٹ نے صحافی نادر بلوچ کو NCCIA کی طرف سے غیر قانونی طور پر ہراساں کرنے سے روک دیا. نوٹسز لاہور سے موصول ہوئے ہیں تو دائرہ اختیار لاہور ہائی کورٹ کا ہے, وہاں رجوع کریں. چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے کہا صحافی نادر بلوچ نے NCCIA کی جانب سے جاری نوٹسز کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا. جناب اب ذرا آگے چلتے ہیں. مور امپورٹنٹ سٹوریز آف دا ڈے وہ یہ ہیں کہ ایک مرتبہ پھر پاکستان تحریک انصاف اور علیمہ خان کے درمیان اختلافات جو ہیں مبینہ طور کے اوپر وہ سامنے آ رہے ہیں. علیمہ خان نے بیرسٹر غور سے ملاقات سے انکار کر دیا. یہ ملاقات علی مین گنڈا پور کی گفتگو کے بعد طے پانا تھی, لیکن علیمہ خانم نے صاف انکار کر دیا. دوسری جانب PTI اور عمران خان کے اہل خانہ نے حکومت سے ایک بار پھر باضابطہ طور پر مطالبہ کیا ہے کہ انہیں علاج کے لیے شفا انٹرنیشنل اسپتال منتقل کیا جائے. اب یہ آپسی اختلافات کو آخر کنٹرول کس نے کرنا ہے,
ان اختلافات کے اندر سے جو ہوا ہے وہ غبارے کی نکالنی کس نے ہے یہ دیکھنا ہوگا. جبکہ تحریک تحفظ آئین پاکستان اور پی ٹی آئی کی قیادت نے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کو عمران خان رہائی فورس کے اعلان پر اپنے اعتراضات اور تحفظات سے آگاہ کر دیا. ذرائع کے مطابق محمود اچکزئی پی ٹی آئی قیادت نے کہا ہے کہ سہیل آفریدی نے عمران خان کی رہائی فورس کا اعلان کر کے اپنے مینڈیٹ سے تجاوز کیا ہے. جناب ابھی بہت سارے دوست یہ بھی کلیم کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے خان صاحب کو جو ہے وہ اصولی طور کے اوپر مائنس کر دیا, جس کو میں اس کی تصدیق نہیں کر سکتا. کچھ ابھی بھی لیڈرشپ میں سے ایسے لوگ ہیں جو خان صاحب کے لیے ڈٹ کر باہر نکل کر احتجاج کرنا چاہتے ہیں. ایسے حالات میں, جس حالات میں کورٹس بھی یہ کہہ رہی ہیں, اب ایک سائل گیا کہ ایک دل کا مریض ہے, اس کا علاج کروانا ہے تو اڈیالہ جیل میں اس کو فیسلٹی دی جائے, تو اس کے اوپر جسٹس عقیل عباسی صاحب کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جیل میں تو آنکھ کا علاج ہے نہیں, دل کا علاج کیا خاک کریں گے. سپریم کورٹ نے دل کے عارضے میں مبتلا جیل میں قید ملزم کا کارڈیالوجی اسپتال منتقل کرنے کی میڈیکل کی مکمل سہولیات فراہم کرنے کا حکم دے دیا ہے. آج سپریم کورٹ کے باہر پی ٹی آئی کے اراکین نے احتجاج بھی کیا. عمران خان کے مقدمات فوری طور پر مقرر کیے جائیں اور انہیں اعلی خانہ سے ملاقات کی اجازت دی جائے. احتجاج میں اپوزیشن لیڈر سینٹ علامہ راجہ ناصر عباس, سلمان اکرم راجہ, عامر ڈوگر, شفیع جان, محمد حسین, شاہد خٹک سمیت دیگر اراکین اسمبلی موجود تھے. جناب اب آ جاتے ہیں کچھ وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ. اگر آپ کو میری بات بھی لگتی ہے تو معذرت, زیادہ لگتی ہے انتہائی معذرت, اور زیادہ لگتی ہے سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار. یہ علامہ ہشام الہی ظہیر اور ساحل ادیم کے درمیان دو ایسے واقعات ہوئے ہیں, مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس صدی کے سب سے بڑے واقعات ہیں. ایک تو وہ ڈاکٹر نبیہ اور ان کے میاں کے درمیان جو چپکلش ہے مبینہ, اس کے اوپر فضا علی کا انڈیو رولا ڈالنا, مطلب بنی ہوئی چیز کو بھی توڑ دینا. ایک وہ, اور دوسرا ساحل ادیم اور علامہ ہشام الہی ظہیر صاحب کے درمیان لڑائی. وہ ہشام الہی صاحب کہتے ہیں جو آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ گدھا حلال ہے, جو آدمی گدھے کو حلال کہے اس سے بڑا گدھا کون ہے. انہوں نے کہا کہ ساحل ادیم نے کہا آپ مجھے گالی نہ دیں. انہوں نے کہا کھوتا بریانی حرام سمجھی جاتی ہے, ان کے لیے حلال ہے. ساحل ادیم کہتے ہیں کتا اور بلی حلال ہے, تو دونوں حرام ہے. ہشام الہی ظہیر بولے تو گدھا پالتو ہو, خاندانی ہو, گھر میں پلا ہو, حرام ہے. یہ ساحل ادیم صاحب کہتے ہیں. تو آپس میں حرام حلال کے اوپر ٹک ٹاک ان کے درمیان چپکلش ہوئی ہے. اچھا جی, یہ ڈاکٹر معید پیرزادہ اور شہزاد اکبر کہتے ہیں کہ عمران خان کے امریکہ سے کچھ دوست ہے اور کہا کہ امریکہ میں آپ کو اپنا بندہ سفیر لگانا چاہیے کیونکہ وہاں کی اسٹیٹ میں آپ کو کوئی نہیں جانتا. اور جب اس حوالے سے مشاورت ہوئی تو ہم نے انہیں کہا کہ علیمہ خان کو سفیر لگایا جائے, تو عمران خان نے کہا کہ کیا بے وقوفانہ آئیڈیا لے کر آئے ہو. ٹھیک ٹھاک اس کے اوپر سرزنش ہوئی. ڈاکٹر شہباز گل کہتے ہیں مریم نواز کسی خاص شخصیت سے بہت عرصے سے شکایت کر رہی تھی کہ میرا جہاز بہت پرانا ہے. اب کس سے کی ہوگی شکایت مجھے نہیں پتا, لیکن یہ ڈاکٹر صاحب جو ہے نا وہ کہیں سے لائے ہیں, تو ظاہر ہے کہ کریڈیبل سٹوری ہوگی. اس کے اوپر آپ نے میکسیمم کامنٹس کرنا ہے, دعا میں یاد رکھنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.